فرمایا جس نے ساری زندگی ایک واری بھی حضور دی توجہ حاصل نہ کی تھی، ایک واری بھی حضور اپنی محفل نہ فرمایا اوے میرا امتی ہے، او میرا امتی کیا میری شان بیان کر رہا ہے، او میری عزت پر کیا پہرا دے رہا ہے، او میری ختم نبوت کی کیا بات کر رہا ہے، میرے دین کے لیے کیا اپنی جان لڑائے پھرتا ہے. فرماتے ہیں فمن یحرم نوافلہ والوجہ منہ فقط ارضا بہ القدر. حضور دی نوازشات اور حضور دی ایک واری بھی توجہ بندہ زندگی حاصل نہ کر سکیا. عبداللہ بن رواح کہنے لگے اس تو وڈا ردی قسمت والا کائنات وچ کوئی نہیں، وہ تو وڈی ردی قسمت ارضا بہ القدر. کیوں جی اے عبداللہ بن رواح پھر جھنڈا چک لیا اتھے. اے درباری شاعرن صرف نعتیں پڑھنے والے شاعر نہیں جا ایتھے پڑھیا تو پھر پنڈی جا پڑھی تو پھر اتھے جناب رنگ برنگے کپڑے پائے. اے درباری حضور دے شاعرن. ہاں جی اے عمرہ قضاء دے موقع تے جدو حضور دی اونٹنی نپی ہوئی سی نا، اور عمرہ قضاء دے موقع تے حضور اونٹنی ہوتے سوار سن. حدیبیہ جو تھا نا حضور نے کہا واپس چلے جاؤ. حضور دوسرے سال جب عمرہ کرن آئے نا تے عبداللہ بن رواح درباری شاعر اونٹنی دی نکیل پکڑی ہوئی حرم کعبہ وچ داخل ہوئے. اللہ دے رسول اونٹنی ہوتے سوار، سامنے اللہ دا گھر موجود. عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہو گئے. جدو عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہوئے نا، جن پچھلے سال کھڑے سن حضور نو روکن والے، تے عبداللہ بن رواح شعر کیویں پڑھے. کیوں جی انہاں خالی ہے گلیاں سجدیاں گلیاں بازار. لوگوں نے کیا گلیاں بھی سجا دو تے بازار بھی سجا دو تے تخت تے کھلاڑیاں نو بٹھا دو، تخت تے انہاں نو بٹھا دو جڑے ممتاز نو پھٹے لا دو، تخت تے انہاں نو. کتنی سوکھی گل ہے 12 ربیع الاول شریف نو اے گل کرنی. اے نہیں کرنا کہ حضور آئے تو پھر کوٹ بھی سج گئے، پھر او جناب تخت بھی سج گئے، پھر غلام بھی او کعبے دی چھت تے چڑھ گئے. اے گل نہیں کرنی. بس اتنے تک ہی جھنڈیاں بازار لا دینیاں، سویرے اٹھ کے پھر اوہی باطل نظام، اوہی باطل سب کچھ. بس اتنا انہاں میلاد منانا ہے، اس تو زیادہ انہاں میلاد نہیں منانا. ہاں اس تو زیادہ منان گے تو پھر تو حضور دا دین تخت تے آ جانا. اس طرح پڑھائی گئی انہاں نوں یہ گل کہ حضور دا دین نہیں آن دینا، اس نو روک کے رکھنا ہے. میں گیا بڑے بڑے سیاسیاں نے لائے میلاد شریف کی جناب، میں آکھا اے سیاسی جدوں اسمبلی گل ہوئے تو حضور دی عزت دے خلاف ووٹ دینا. ایتھے کہندا مجھے بڑی خوشی ہوئی میلاد حضور کی آمد پر. میں کہا ایتھے تینوں خوشی ہوئی اسمبلی کی ہو جاندا تو دساں تو ذرا ایک چونا سٹے ہویا نا نا این گل نہیں. حضور آ گئے، ہاں رسول اللہ آ گئے. تو میں حضرت عبداللہ بن رواح آہا کیسی بات. او مولانا کی پھر انہاں کیا جدوں کافراں نو ویکھیا بھئی حضور نو انہاں عمرہ نہیں کرن دیتا تے کعبے وچ کھڑے سن سارے. تے حضرت عبداللہ بن رواح جدوں ویکھیا نا بھئی انہاں پچھلے سال ساڈے آقا نو حرم کعبہ وچ نہیں آن دیتا، آپ نے پھر کی فرمایا؟ اے نہیں فرمایا تھوڑا تھوڑا راہ دے دیو، حضور آ رہے ہیں. جدوں ویکھیا نا بھئی حضور نو روکن والے کھڑے تے عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہو گئے. آپ نے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی. ہٹ جاؤ اے کافر دیو پترو، حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ. خلو بن الکفار عن سبیلی، اور کافر دیو پترو ہٹ جاؤ، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں. مسجداں وچ کمیٹیاں دے ایویں جس آصیب دا سایہ ہوندا مسجدیاں کمیٹیاں. مولانا آج آپ نے ناموس رسالت پر گفتگو کی، آج آپ نے ختم نبوت پر گفتگو کی، آج آپ نے سیاسی بول دی. دسو جی یہ آصیب نہیں ہیں سارے؟ یہ تے اللہ دے گھر حضور تے رحمت للعالمین محبوب اونٹنی تے سوار، اللہ دا گھر سامنے موجود. بلا دا آمنہ ہے نا، ہاں جس ابراہیم علیہ السلام دعا منگی اتنے حضرت کی کر رہے ہیں عبداللہ بن رواح، ہٹ جاؤ. فرمایا آج گردنہ مڈو کاٹ کے رکھ دیاں گے، مڈو کاٹ کے رکھ دیاں گے. اتو نہیں مارنی گردن ہے تو مڈو کاٹ دیا. جنہیں آج حضور دا راہ سارا روکیا یار نو یار دی خبر نہیں رہنی، ہٹ جاؤ. کیوں جی حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یبن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ. او فرماؤ جنیاؤ اے کی کر رہا حضور دے سامنے اللہ دے گھارے کٹن کٹان والیاں گلاں کرنا کی کر رہے ہیں؟ یبن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ. میرے آقا نے فرمایا خلے عن عمر، فرمایا عمر اس کا راستہ چھوڑ دے. فلا ہوا اشد علیہم من وقع نبل، فرمایا عمر تجھے کیا پتا، فلا ہوا اشد علیہم من وقع نبل. فرمایا عمر یہ عبداللہ بن رواحہ کے شعر ان پر وہ اثر کر رہے ہیں جو تلوار اور تیر بھی اثر نہیں کرتے.
حضور خود چاہتے ہیں جب میری گل ہوئے تو اینج کر کے ہو، پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے ممتاز قادری نے دی، پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے تنویر قادری نے دی، پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے غازی غلام محمد نے دیتا جیلم والے نے، کیوں جی؟ پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے غازی مرید حسین چکوال والے دیتا، پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے غازی عبداللہ قصور والے دیتا، پیرا ایسے ہونا ہے جیسے میاں محمد صدیق تلگان والے دیتا، کیوں جی؟ پیرا ایسے ہونا ہے جیسے غازی عبد القیوم کراچی والے دیتا، ہاں جی یہ سارے پیرا ہے جی ہونا ہے، ہاں جی یہ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیوں جی؟ اس واسطے یہ انداز ہے صحابہ کا، کیوں جی؟ حضرت یہ نہیں کہ حضرت عمر دا کوئی مطلب پالیسی نرم سی، ہاں حضرت عمر چاہتے سن اج حضور دی مہر لگ گئی، کیا میں ہوں سامنے قرآن ہوندے الحمدللہ کے ورناس تک امن دیاں گلاں کرنے، قاتلوہم جاہدوہم حرد المومنین علی القتال، یہ سارے ایتاں ہوندے امن دیاں گلاں کر دیں تو انہیں اس حدیث دی تعویل نہیں سی کرنی، اقبال کہتا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم، کہتا ہے انہوں نے آپو تو بدلنا کوئی نہیں ہے، قرآن دیاں تعویلیں ہوئی گھڑ دینا، ہاں انہیں خود تو بدلنا کوئی نہیں، ہاں جی اس واسطے انہیں کہنا سی نہیں وہ حضور تو چونکہ اللہ کے گھر کو دیکھ رہے تھے، حضور تو کعبے کی طرف متوجہ تھے، اور عبداللہ بن رواح ویسے جذباتی ہو گئے تھے اور حضور نے سنا ہی نہیں تھا، اگر حضور سنتے تو روک دینا تھا، عبداللہ بن رواح کاٹنے کی باتیں، محبوب رحمت للعالمین تھے، اس لیے حضرت عمر چاندے سن نہ ساری دنیا کان کھول کے سنے، حضور سن رہے ہیں، یہ حضور سن رہے ہیں اور سن ہی نہیں رہے بلکہ وہ مور لا رہے ہیں کہ عبداللہ بن رواح ٹھیک گل کر رہے ہیں، اے عبداللہ بن، کیوں جی؟ جے کعبے دے سامنے شعر بھی پڑھتے سن تے جنگ موتا تے 3 لاکھ بندیاں نو ویکھ کے تلوار بھی چکدے سن، این کر اسی یہ جا نعت خانہ نو مننے، کیوں جی؟ اسی یہ جا نعت خانہ نو مننے، اسی خطیب بھی وہی مندے ہیں، کیوں جی؟ جڑے حضور نے فرمایا سب میرے خطیب جا خطیب لے آؤ جی، ہاں میرے شاعراں جیسا شاعر لے آؤ، حضور انہوں نے فرماندے سن جے مقابلہ کوئی آندا سی حضور فرماندے میرے شاعر دے مقابلے شاعر کھڑا کرو، خطیب دے مقابلے حضور دے غلام پھر غلام ہے، ہاں جی یہ تھوڑا بھی خطیب پاکستان جدوں ناموس رسالت دا مسئلہ آوے تو ناموس رسالت تے گل ہی نہ کر، ساری زندگی کھادا، ہن اوکھا ویلا آیا جے تقریر کرے گا تو پرچہ ہو جانا ہے، کہنے نہیں ہن خطیب امن کی باتیں کرتا ہے، بھائی آج ہی تو موقع ہے گل کرن دا، طوفان جب گزر گیا تو پھر کسی کو کیا پتا طوفان ویلے کوئی لمحہ پیا سی یا کھڑا رہا، پتہ تو اس ویلے خطر، اقبال کہتا خطر تابو تمہارا امتحان است عیار ممکنات جسم و جانس، اقبال کہتا خطرے دے ویلے تے پتہ لگدا ہے جڑا کیڑا سی تے لمحہ کیڑا پے گیا، اے پرویز مشرف دی میں نے ویڈیو دکھائی ہے نا، اور بستر مرگ تے پیا بڑ کر رہا، میں کہا جلیا مر تے تو اینج بھی جانا ہے، کتنی عجیب موت تو مرن لگا، مر تے تو اینج بھی جانا ہے، کاش کہ تو کار گل ہوتے مر جاندا، کہ قیامت تک لوگ کہندے ہوئے بڑا مجاہد سی یار، کار گل ہوتے انڈیا فوج بجا کے تو جھنڈا گاڑ چھڑیا، مارتا اینج بھی جانا ہے۔ عبداللہ بن رواح جدو جھنڈا چکیا نا تو پھر آپ دے شعر تے او پھر میں تانوں پڑھ کے سناواں گا ایندا جمعے نوں، او شعر دا مطلب اور مفہوم اے وے، اپنے آپ نو کہن لگے فرمایا مرنا تو انج بھی ہے، ہاں مرنا تو انج بھی ہے، اج ایتھے جنگ موتا وچ مر، ہاں جی کدوں تک زندہ رہے گا؟ جدو آپ لڑ رہے سن نا تے آپ دا ایک رشتہ دار، شام ہو گئی صبح تو لے کے لڑنے، آپ دا ایک رشتہ دار اتنا سارا گوشت دا ٹکڑا لے آیا، انہوں نے کہا جناب سویر دے لڑ رہے ہو، اپنی طاقت بحال کرنے واسطے ایک گوشت دا بھنے ہوئے ٹکڑا ہی کھا لو۔ آپ نے فرمایا میں تہاڈی گل رد نہیں کردا، ادھا کھا کے نا فرمایا لے جاؤ تسی کھاؤ، مینوں ذرا تلوار نہ دو ہاتھ کرن دو۔